دیکھیں بعض ایک میڈیکل کنڈیشن ایک مینٹل ڈس آرڈر ہے obsessive compulsive disorder. میسٹربیشن سے OCD نہیں ہوتی، لیکن ایک شخص ہے جس کی جینز میں یا جس کے اندر کچھ علامات پائی گئی ہیں obsessive compulsive disorder کی، اگر وہ شخص ماسٹربیشن کرتا ہے تو وہ پھر جیسے ہوتا ہے نا ایک ایکٹیویٹی آپ پہ حاوی ہو جاتی ہے اینڈ یو ہیو ٹو ڈو اٹ، ٹھیک ہے. یا آپ کہہ لیں ایک ہوتی ہے ڈیزائر، ایک ہوتی ہے کریونگ. کریونگ وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کو کسی چیز کی کریونگ ہوتی ہے، آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز کو آپ نہیں دیکھتے، اپنے روٹین کو نہیں دیکھتے ہیں، آپ رش آؤٹ کرتے ہیں اسی جگہ پہ جہاں پہ آپ یہ میسٹربیٹ کریں، ٹھیک ہے. ڈیزائر یہ ہے کہ یار میں کر لوں گا، دیٹ از سم تھنگ یہ کہہ لیں ماڈریٹ. لیکن جب یہ سیویئر ہو جاتا ہے، یہ کریونگ ہے، اور انسان اسی وجہ سے پھر OCD کا شکار بھی ہو جاتا ہے اور یہ پھر بہت اوور کر لیتا ہے. تو یہ ایک اس کا المیہ ہے. اور آبویسلی آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں متاثر ہوتی ہے. ایک انسان نے اپنے ایک زندگی کی ایک ترتیب بنائی ہوئی، وہ متاثر ہوتی ہے. جب یہ چیز آپ پہ حاوی ہوتی ہے تو آپ بہت سارے اور کاموں سے بھی نکل جاتے ہو. تو یہ ایک پھر میڈیکل کنڈیشن ہے. اس کے لیے آپ نے ڈاکٹر سے رجوع کرنا ہے کہ آپ کی یہ جو ارریزسٹیبل جو وش ہے، ڈیزائر ہے، کریونگ ہے، جس کو آپ ہر صورت میں کرتے ہیں، تو دس از اے میڈیکل کنڈیشن وچ نیڈس میڈیکیشن. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بہت پیارا گائیڈ کیا ہے. اور میرے خیال سے اگر میں ان ساری باتوں کو نا کنکلوڈ کرنا چاہوں تو جیسے یہ ایک ماسٹربیشن ہے، یہ ایک سیکشول بیہیویئر ہے اور بڑا بات کم ہوتی ہے. لیکن جتنی فیکچوئل انفارمیشن جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، جتنی اویلیبل ہوگی ہمارے ینگ جنریشن کے لیے، اوور آل سوسائٹی کے لیے، تو یہ اتنا وہ اس سے استفادہ کر سکیں گے. اب اس کے ہم نے ساری چیزوں پر بات کی ہے، جتنے بھی اس کے اسپیکٹس تھے کہ فزیولوجیکلی آپ کو کس طرح سے یہ ہارم کر سکتی ہے، یہ اس کے کچھ فائدے کیا ہیں. جو فائدے بتائے میں اس میں ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جیسے فیل گڈ ہارمونز، ڈوپامین، آکسیٹوسن اور ان ہارمونس کی بات کی ہے. یہی سیم ہارمونز نا آپ کی، جیسے آپ نے خود بتایا ایک اپنے سولوشنز میں، کہ جب آپ جم کی ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، آپ ورزش کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہارمون ریلیز ہوتے ہیں. آپ جب نیچر کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں تو سیم یہی جو ہارمونز ہیں یہ ریلیز ہوتے ہیں، فیل گڈ ہارمونز. اور آپ اپنے سوسائٹی میں نا اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنی فیملی کے ساتھ، اور اپنے ایک آپ کا جو ایک سرکل ہوتا ہے اس میں ایک پازیٹیولی پروڈکٹیولی ٹائم اسپینڈ کرتے ہیں، تو یہ جو سیم ہارمون ہے وہ ریلیز ہوتے ہیں. تو ہمارے پاس اس کا نا ایک بیٹر ایک آلٹرنیٹو موجود ہے جو اس کے ایڈوانٹیجز بتائے جاتے ہیں. اچھا، ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے. دیکھیں یہ جو ایڈوانٹیجز لکھے ہوئے ہیں وہ ان لوگوں کی سوسائٹی میں وہ اپنے جسم کا اچھا خاصا خیال رکھتے ہیں، وہ کھانے پینے میں بہت زیادہ چوزی ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں. وہ لوگ ہماری طرح نہیں ہیں سوری کھایا پیا سو گیا، کوئی ایکسرسائز نہیں ہے، کھانے میں بھی جو چیز سامنے آ گئی کھا لی. اور پہلے تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جن کی پراپر جو ڈیلی کیلریز ہیں وہی پوری نہیں ہو رہی، اور وہ آلریڈی ویک ہے، اس کی جو غذائی ضرورت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی. ایگزیکٹلی اس کے لیے ایڈوانٹیجز نہیں ہیں. اگر ایسا شخص میسٹربیٹ کرے گا، آئی تھنک یہ جو کمنٹس نا یہ انڈر لائن کرنے چاہیے. ہاں، ایسا شخص اگر میسٹربیٹ کرے گا تو وہ اپنے آپ کو خراب کرے. اس لیے ہمارے پاس جب کلینک میں پیشنٹ آتے ہیں اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کب سے کر رہے ہیں، تو وہ پہلے ہمیں خود بتاتے ہیں کہ آئی واز فیلنگ گڈ جب میں نہیں کرتا تھا، میرا کلر بھی ٹھیک تھا، تو ساری چیزیں. تو جب ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کا بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں، کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کھانا پینا رہن سہن کیا ہے، نہ ایکسرسائز ہے نہ کھانے پینے کی پراپر چیزیں ہیں، تو یہ جو ایڈوانٹیجز لکھے ہیں اس کے ساتھ دیکھیں تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو وہ اپنے لائف سٹائل کو انہوں نے ایسا مینٹین کیا ہوتا ہے کہ ان پہ یہ ماسٹربیشن کا وہ نقصان نہیں ہوتا جو آپ کو ہوگا اگر آپ کی لائف سٹائل ایسی نہیں ہے. ایگزیکٹلی. تو جو یہ آپ نے تو خیر اس چیز کو بڑا اچھی طرح سے وائنڈ اپ کر دیا ہے. اب اس کے علاوہ جو ہمارے وہی اسلامک رولنگ کے حساب سے جہاں پر یہ پرمیسیبل تھی، میرے خیال سے وہاں پر بھی نا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک حدیث میرے مائنڈ میں آئی ہے جس کا مفہوم ایسے ہے کہ جی اگر آپ کے اوپر نا شہوت غالب آتی ہے تو آپ کو روزہ رکھنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو اگر آپ نا پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ جی کیا آپ شادی نہیں کر سکتے، اس میں بھی آپ کو رولنگ دیکھنی پڑے گی. سیکنڈ یہ کہ آپ کیا روزہ بھی نہیں رکھ سکتے. یہ دونوں کنڈیشنز ہوں گی، نہ آپ روزہ رکھ سکتے ہیں نہ شادی کر سکتے ہیں، تو تب اس کنٹیکسٹ میں جو پرمیسیبل کی کچھ گنجائش بنتی ہے. لیکن اگر یہ دونوں چیزیں کر سکتے ہیں اور حدیث میں جو یہ سلوشن دیا ہوا ہے تو پھر میرے خیال سے یہ اس کنٹیکسٹ میں بھی یہ پرمیسیبل نہیں ہے. اور دوسرا اس سے بچنے کے لیے یہ بھی ہے کہ جی دیکھیں ہمارے معاشرے میں ڈاکٹر صاحب
ہر بندہ نا موبائل بہت زیادہ استعمال کرتا ہے جی اور موبائل پہ چاہے جو بھی پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو چیزیں آتی ہیں آپ اتنا زیادہ وہ چیزیں یوز کرتے ہیں تو یہ سارے اسٹیمولنس ہیں اس کی وجہ سے نا آپ کا جو ایک دل کا میں اس کو سمجھتا ہوں کہ دل کا پیالہ ہے وہ گندا ہوتا جاتا ہے. تو دوسری سائڈ سے نا اگر آپ نا ایمان کی روشنی اور اپنے مذہب کے ساتھ نا آپ کا جو ایک تعلق ہے اس کو مضبوط کرتے جائیں گے تو جیسے ایک طرف سے گندا پانی آ رہا ہے تو آپ نے نا صاف پانی ساتھ ڈالتے رہنا ہے. تو جب صاف پانی زیادہ ہو جائے گا تو گندا پانی خود بخود باہر چلا جائے گا. ایگزیکٹلی. اور سیکنڈ میں آخر میں نا یہ فائنلی میں سب کے لیے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں ہمارے سامنے نا دو راستے ہیں کسی چیز کو حاصل کرنے کے لیے, ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے. اور اگر آپ حرام راستے سے وہ حاصل کریں گے جو آپ کو حلال راستے سے مل سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ جو آپ کے حلال راستے سے ملنے والی جو لذت ہے اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دیں گے. نقصان جو فزیولوجیکل ہو سکتا ہے وہ یہ کہ دیکھیں میسٹربیشن کے ڈفرینٹ طریقے ہیں. جی جی. تو عموماً لوگ ہاتھ سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں, کچھ سیکس ٹوائز آئی ہوئی ہیں, یا کچھ ایسا ویگورسلی وہ ایسے خطرناک طریقے سے اپنے آپ کو ڈسچارج کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو فزیکل انجری آپ کے جو میل یا فیمیل جینیٹلز ہیں اس کو فزیکل انجری ہوتی ہے. وہ انجری میں بھی آپ کی پھر جب آپ کی بعد میں شادی ہوگی میں بھی آپ کی وہ جو ایک میرج لائف ہے وہ نہ ڈسٹرب ہو جائے. بعض اوقات یا دیکھیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی سائز بڑھانے کی دوائی یا ساری دیز آر آل میتھس. سائز بڑھتا نہیں ہے لیکن ویگورسلی آپ اس میسٹربیٹ کرتے ہیں تو جو آپ کا اوریجنل سائز ہے اس پہ افیکٹ پڑتا ہے ضرور. تو یہ پھر آپ کی سیکچول لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے بعض اوقات. تو یہ اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ یہ نقصان فزیکلی آپ کو ہو سکتا ہے اگر آپ کا فوکس جسٹ اس پہ ہے اور باقی آپ کی جو لائف ہے وہ جس میں نہ ایکسرسائز ہے نہ کھانا پینا ہے نہ ایسی ایکٹیویٹی ہے جو آپ کے صحت پہ مثبت اثرات ڈالے تو اس کے تو پھر میں نے جیسے پہلے بولا کہ بہت زیادہ نقصانات ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار یور ویلیوبل انسائٹ اور اتنی اس خوبصورت ڈسکشن کے لیے. اینڈ آئی ریئلی ہوپ کہ ہماری اس ڈسکشن سے جو سننے والے ہیں ان کو ضرور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوا ہوگا. تو آپ لوگ اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے, کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اس حوالے سے. اینڈ فائنلی یہ کہ آپ اس کے علاوہ بھی ہمیں کسی ٹاپک کے بارے میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کے بارے میں ڈسکشن کریں تو وہ بھی کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ کسی سیشن میں پھر ڈاکٹر صاحب کو لے کے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اللہ حافظ.